کوئی بھی جماعت جو ہے وہ عوام کی اصلاح و بہبود سے پیچھے نہیں ہوگی. لوگوں نے ہمیں کام کی کام کی بنیاد ہے، ہماری پرفارمنس کی بنیاد پہ ہمیں سیٹیں دی. اگر آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں تو آپ کو بڑے دیر سے شکست ماننی نہیں چاہیے. اگر اپنے گھر میں جہاں ان کی حکومت ہے پچھلے 10-12 سال سے، وہاں صرف 6,000 کا کراؤڈ ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ لوگوں نے اور کیا ریجیکٹ کیا. ہر وقت عمران خان، ہر وقت عمران خان، ہر وقت عمران خان. پی ٹی آئی والے دوستوں کو کہوں گا کہ اڈیالہ سے محبت تھوڑی کم کریں. چلے میڈم، پہلے 15,000 لوگ اکٹھے تو کریں نا. جب محمود خان صاحب نے یہ بات کہی تھی تو کم از کم اپنے گھر میں ہی کر لیتے، ایک وائس تو دیتے. ایک لیڈر کی خواہش پہ کوئی 24 کروڑ کے ملک کو مفلوج بنانا کوئی عقل مندی ہے؟ مجھے جوائن کر رہے ہیں رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سعد وسیم صاحب. بہت شکریہ سعد صاحب آپ کے وقت کا. اور آغاز چونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ ہم یہی سے کر لیں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ہم بہت ساری بازگشت سن رہے ہیں، اور سنڈے کو اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک بیٹھک بھی کی ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں سن رہی تھی رانا ثناء اللہ صاحب، وہ بھی وزیر اعظم کے مشیر ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ ہم نئے نظام کے حق میں ہیں اور جس سے عوام کی فلاح و بہبود کو فائدہ پہنچے تو اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون ہر ممکن کوشش کرے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک امپورٹنٹ میٹنگ اس حوالے سے ہونے جا رہی ہے، کیا اہم فیصلے متوقع ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ٹوڈے ود یو. جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پبلک ویلفیئر کو سپورٹ کرتی ہے اور عوام کی فلاح و بہبود ہی ہماری سیاست کا محور اور مقصد ہے. اور اگر ہم محسن نقوی صاحب کی ساری گفتگو کا انالیسس کریں تو جو ان کا کرکس ہے وہ ہے پبلک ویلفیئر اینڈ عوام کی فلاح و بہبود جو ہے اس کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. میرا اس میں میری جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ کیا نئے صوبے اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس از اونلی دا سولوشن فار دیٹ اچیومنٹ، یا اس کے علاوہ کوئی اور تھریڈ بیسڈ ڈسکشن کر کے تو اس عوام کی فلاح و بہبود کو اور بھی بہتر کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، صوبوں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ایک تو لیگل جو ہے وہ آئینی حیثیت بھی دیکھنی پڑے گی. اس کے بعد اس کی فائنینشیل امپلیکیشنز بھی ہیں. اور ایک طرف ہم یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ ہماری اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ کنٹری از کوائٹ تھن اور ہمیں بہت زیادہ چیلنجز ہیں. تو کیا آر وی ان دس پوزیشن ٹو مینٹین دیٹ نیو پروونسز میکنزم in a good way? I'm talking about its financial implications. That is itself a big question and a big challenge as well. So it's a very, very deep and sensitive subject that needs a considerable side-by discussion تاکہ ہم وہ حل اڈاپٹ کریں جس میں لوگوں کا فائدہ بھی ہو، لوگ اس عمل کو دل سے قبول بھی کریں اور بہتر نظام کی طرف ہم جائیں. جو میرا نقطۂ نظر یہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا صرف اور صرف صوبے ہی ایک آخری حل ہے؟ بس دیٹ نیڈز اے تھریڈ بائی ڈسکشن ٹو مائی اوپینین. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے پبلک ویلفیئر کی بات کی. محسن نقوی صاحب نے ایک ہفتہ پہلے ظاہر ہے کہ یہ گفتگو کی تھی، اس کے بعد کل پھر ان کو موقع ملا تو انہوں نے دوبارہ سے یہ کہا کہ میں اپنی بات کے اوپر قائم ہوں، سسٹم کولیپس کر گئے لیکن حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. تو اس سے ہم کیا مطلب اخذ کریں سعد صاحب؟ میڈم، میں نے ان کا یہ بیان سنا ہے. کافی ان کے بیان کے بعد ایک میڈیا پہ کافی اسپیکولیشن تھی کہ شاید یہ گورنمنٹ کے خاتمے کی طرف اشارہ. تو ایک تو انہوں نے خود ہی اس بات کی تردید کر دی کہ ایسی کوئی بات نہیں، پر ود ان گورنمنٹ ان کی اوپینین یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے اور بہتر ہو سکتا ہے. اور انہوں نے ایک تجویز دی ہے. بہتر تھا کہ یہ تجویز جو ہے یہ کیبنٹ میں دیتے اور یا پارلیمنٹ میں بات کرتے تاکہ تجویز جو ہے پارلیمان کی طرف سے آتی تو اس کی وقت اور اہمیت جو ہے وہ کوئی اور ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ابھی بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچ وچار کی ضرورت ہے. دیٹ از ناٹ اے ون سبجیکٹ. اور ہو سکتا ہے کہ میں اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میں اس رائے سے خلاف کرتا ہوں. اور اگر یہ اتنا بڑا ہم نے ایک کام اٹھانا ہے تو اس کے لیے براڈر بیس کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے. ایز این انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں یہ اقدام شاید فلفل نہ ہو اور اس کی وہ اہمیت نہ ہو.
ٹھیک ہے. اچھا, چونکہ آپ نے کہا کہ سوچ بچار کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تو اس سوچ بچار میں ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس کی بھی کسی سٹیج کے اوپر ضرورت محسوس ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ضرورت محسوس کی گئی تو دیگر پارٹیز کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے گا؟ میڈم میرے خیال میں کہ یہ صوبوں کے معاملے میں ہر جماعت کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ عوام کی اصلاح و بہبود سے پیچھے نہیں ہوگی. اور اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ صوبے اسٹیبلشمنٹ آف نیو پروونسز ایک ہی حل رہ گیا اس گورننس ماڈل کو بہتر کرنے کا، تو میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی پھر اس ایجنڈے پہ اگر تمام سیاسی جماعتیں سمجھیں گی تو کنسنسس بھی بلڈ ہو جائے گا. تو اس میں مشکل نہیں ہوگی ساتھ صاحب؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس میں بڑا سخت میں دیکھ رہی ہوں. کل میرے ساتھ پروگرام میں ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی رہنما تھے, انہوں نے کہا کہ جی پنجاب خود سے کر کے دیکھ لے اور پھر ہم دیکھیں گے, سندھ کی طرف تو ابھی کوئی بات بھی نہ کرے. تو ایسے میں پھر ان ایٹیٹیوڈز کے ساتھ معاملات کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں کہ بہت مشکل. اٹس اے ویری ویری ہارڈ نٹ ٹو کریک, آئی مسٹ سے اٹس این اپ ہل ٹاسک فار ایچ اینڈ ایوری باڈی. بٹ جس طرح پیپلز پارٹی کے دوستوں کا پنجاب کر کے دیکھ لے, پنجاب میں تو آنےسٹلی گورننس لیول چاروں صوبے سے بہتر ہے. آپ کی ہیلتھ, ایجوکیشن, لا اینڈ آرڈر, جسٹس سسٹم, پبلک ڈومین, ویلفیئر پروجیکٹس, یہ تو پنجاب تو میرا خیال ہے چاروں صوبوں میں سب سے ٹاپ لائن پہ ہے. باقی جگہ تو ہے ہی کچھ نہیں. اور لکیلی میں اتفاق سے بلوچستان تو وہاں تو حال ہی کوئی نہیں, آنےسٹلی کوئی حال نہیں ادر دین پولیٹیکل ریٹرک. آنےسٹلی ہاؤ دے آر لیونگ دیٹ از اسٹانشنگ. تو یہ جو مولانا فضل الرحمان نے سٹیٹمنٹ دی ہے, مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ یہ جی عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے اس تمام تر کی باتیں کی جا رہی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعتاً عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کی ہی یہ ایک سٹیٹمنٹ تھی؟ نہیں میڈم, آئی ہملی ڈس ایگری ود اٹ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں اور 24 گھنٹے عوام میں رہتا ہوں, اور یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک ویلفیئر میں بہت زیادہ گنجائش ہے اور اس کی بہتری ہونی چاہیے. اور میری ایک اپنی اپروچ ہے, ڈیولیوشن آف پاور ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ چیزیں بہتر ہوں گی, نظام ہوگا. مگر باقی اگر کوئی اور اس طرح نہیں سوچتا یا کوئی اور انداز سے سوچتا, دیٹ از دیئر اون اوپینین. بٹ الٹیمیٹلی میں جب ہم اپنی جماعت میں بات کریں گے, پارلیمانی میٹنگ میں بات ہوگی, تو ہم اپنی اپنی رائے دیں گے. پھر اس میں جو سچویشن میں ایوالو ہوگی تو آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا, ڈیولیوشن آف پاور کی اور بہتری کی آپ نے بات کی, جو کہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اب یہ معاملہ یا اس حوالے سے بہت ساری چیزیں گردشیں کری ہیں کہ یہ آئندہ آنے والے 6 ماہ کے اندر اندر ہم دیکھیں گے اس کے سارٹ آؤٹ ہو جائے گا, یا تو یہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا یا پھر اس کی مدھم سی گونج ہم سن سکیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایک 6 ماہ کا عرصہ اس بحث کو لگ سکتا ہے؟ میڈم یہ جس رفتار سے بحث چل رہی ہے میڈیا پہ, میرا خیال ہے کہ یہ جلدی اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا. ٹھیک. اچھا, اے جے کے الیکشنز پر بھی میں آپ سے بات کروں گی. ظاہر ہے کہ 2 مرحلے اس کے کمپلیٹ ہو گئے, تیسرا مرحلہ ابھی باقی ہے 10 اگست کو. لیکن عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں 2/3 سادہ اکثریت سے وہاں پر حاصل ہوئی ہے, اور ظاہر ہے کہ اب آپ لوگوں کی وہاں پر گورنمنٹ بننے کے بڑے روشن امکانات بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن اس ریزلٹس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی شدید تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. بلاول کی گفتگو بھی ہم سن رہے ہیں مسلسل. ان تحفظات کو کیسے دور کیا جائے گا, کیونکہ وفاق میں ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کی اتحادی جماعت ہے. میڈم میں سب سے پہلے ایک بات کافی ٹاک شو میں کہہ چکا ہوں اور یہاں بھی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں تمام پالیٹیشینز کو پولیٹیکل نارمز میں رہتے ہوئے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پر مسٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں الیکٹورل پروسیس کو رسپیکٹ کرنی چاہیے, اس پہ ٹرسٹ بھی کرنا چاہیے. اگر ہم کریں گے تو لوگ بھی کریں گے. پیپلز پارٹی کو جو 9 سیٹیں ملی ہیں 2 فیزز میں, اب میرا اپنے بہن بھائی سے کوشچن یہ ہے کہ وہ آپ کو ریگنگ سے ملی ہیں کہ وہ آپ کو فیئر الیکشن سے ملی. اگر ایک ہی جگہ آپ کو سیٹیں 4 یا 5 فیئرلی مل رہی ہیں اور ہمیں زیادہ مل رہی ہیں, تو لوگوں نے ہمیں کام کی بنیاد ہے, ہماری پرفارمنس کی بنیاد پہ ہمیں سیٹیں دی. اب جہاں ہم ہار جاتے ہیں وہاں ہم ریگنگ کا شور کرنے لگ پڑتے ہیں.
جہاں ہم جیت جاتے ہیں وہاں گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی جیتی ہے، ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا. میں اسی طرف آ رہی ہوں، ساتھ صاحب کے جی بی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنا لی، آپ لوگوں نے تسلیم کر لیا، لیکن اب آزاد کشمیر میں آپ لوگوں نے حکومت بنا لی، وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اس سے کیا ہم تمام تر چیزیں کس طرف دیکھیں دیٹ از ویئر دا میچورٹی کمز انٹو پلے. اگر آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں تو آپ کو بڑے دیر سے شکست ماننی نہیں چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک طرف آپ اپنی جیت کے شادیانے بجائیں اور جب آپ ہار جائیں وہاں اس کو تسلیم کرنے کے بجائے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں اب لوگ بہت بشعور ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ٹھیک. ہے اچھا کہ یہ انہوں نے ایسی بلاول صاحب کا ہی ڈیفینیٹلی ہیو اے گڈ فیوچر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں بڑے دل کے ساتھ اپنی شکست کو قبول کرنا چاہیے. اور جو لوگوں نے انہیں رول دیا ہے ان اے ڈیموکریٹک سسٹم، وہ اپوزیشن کا دیا ہے، وہ ڈیفینیٹلی اپنی اپوزیشن کریں. ٹھیک. اچھا یہ جو بلاول کے اندر اس وقت بہت سارا غم و غصہ ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انہی اے جے کے الیکشنز کو لے کر ملک گیر احتجاج بھی کروں گا، کال بھی دوں گا، تحریک بھی چلاؤں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف فرسٹریشن ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ نتائج کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، یا اس کے بعد واقعتاً ان کی حکومت سے راہیں جدا ہو سکتی ہیں؟ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ حکومت سے رائے جدا نہیں ہوتی ان کی. اور ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی الیکشنز میں ان کو بیانڈ ایکسپیکٹیشن ان کے ریزلٹس آئے ہیں. اور فرسٹریشن اور غصہ ڈیفینیٹلی ہر انسان کیسے بہیو کرتا ہے یہ تو اس کی اپنی نیچر ہے. اور میرے خیال میں کہ انہیں دھیمے انداز میں شکست کو قبول کرنا چاہیے اور جو رول انہیں عوام نے دیا ہے وہ اس کو پورا کریں. ٹھیک. اچھا میں پاکستان تحریک انصاف پر کچھ بات کرنا چاہوں گی. ظاہر ہے کہ ان کی آگے کی اسٹریٹجی پہ بھی میں بات کرتی ہوں، لیکن 5 اگست تھی، یوم استحصال کشمیر جہاں پر ہم منا رہے تھے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے یہ اناؤنس کیا حیرت انگیز طور کے اوپر کہ آپ لوگ وہ منائیں، لیکن ہم لوگ اپنے بانی کی چونکہ رہائی کو 3 سال ہو گئے ہیں تو ہم اس حوالے سے ایک احتجاج کریں گے، یا جو بھی ہم لوگ اپنا ایک مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں وہ کریں گے. تو اپنے ہی ہوم گراؤنڈ کے اندر انہوں نے ایک جلسہ کیا. ساتھ صاحب آپ نے وہ جلسہ دیکھا اپنے ہوم گراؤنڈ کے اندر؟ میری یہ رائے ہے کہ اس طرح سے ان کو پبلک سپورٹ نہیں ملی جس طرح سے ملنی چاہیے تھی. آپ نے بھی ظاہر ہے دیکھا ہے، اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی جو وہ پوزیشن ہے وہ اسٹرینتھن ہوگی یا مزید ویک ہوگی؟ میڈم اگر تو ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی ان کی سچویشن جو ہے اور وہ بالکل برعکس ہے. مگر ریئلٹی میں آپ نے ان کے گھر کے پی کے میں دیکھا کہ شاید یہ 5 یا 6 ہزار لوگ تھے. لوگوں نے انہیں رسپونڈ ہی نہیں کیا. 7,000 کا اور فگر آپ بتایا یہ گیا. دیکھیں کہ وہ ہمیں نیچے 7 ہزار کا فگر بتایا ہوم گراؤنڈ میں، اور شاید 6 ماہ بعد انہوں نے جلسہ کیا. اگر اپنے گھر میں جہاں ان کی حکومت ہے پچھلے 10-12 سال سے، وہاں صرف 6 ہزار کا کراؤڈ ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ لوگ انہیں اور کیا ریجیکٹ کریں. ٹھیک. میرے لیکن حلقے سے 27 جہاں سے میں نمائندگی کرتا ہوں، آپ جی یقین جی کریں تو شاید 50-60 لوگ بھی نہ گئے. پی ٹی آئی کی کال کے اوپر. اچھا 27 ستمبر کو بھی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 27 ستمبر کو ہم لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، اور اس مرتبہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم سیدھا کے پی سے نکلیں گے اور اڈیالہ پہنچیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ 27 ستمبر کو کچھ ہو پائے گا پاکستان تحریک انصاف سے؟ یہ میرا خیال ہے کہ 27 ستمبر کو بھی ان کی پی ٹی آئی کی کال کا 5 اگست سے بھی برا حال ہو. اچھا ویسے اس کی کیا وجہ ہے؟ میڈم آپ دیکھیں نا کل کہ لوگوں نے انہیں رسپونڈ ہی نہیں کیا. میں ایک الیکشن لڑ کے اپنے حلقے کی نمائندگی کرنے کے لیے پارلیمنٹ جاتا ہوں. لا میکنگ میں میرا کردار ہے، ادھر لوگوں کی آواز اٹھانا میرا کردار ہے، ان کی اپنے حلقے کی ترجمانی کرنا میرا جو ہے وہ فرض ہے. اگر 3 سالوں میں پی ٹی آئی کے کسی رکن نے پبلک ویلفیئر کے لیے practically, not just by words or just to raise on a seat and start criticizing government, practically تو انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا لوگوں کے لیے. اور لوگ اب اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، ہر وقت عمران خان، ہر وقت عمران خان، ہر وقت عمران خان. ویسے اڈیالہ آنے دیا جائے گا ساتھ صاحب؟ اڈیالہ آنے دیا جائے گا کیونکہ مینار پاکستان پر بھی وہ جلسہ رکھنے کے خواہش مند تھے، لیکن وہاں ان کو اجازت نہیں دی گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اڈیالہ آ سکیں گے وہ؟ میں لائٹر نوٹ پہ پی ٹی آئی والے دوستوں کو کہوں گا کہ اڈیالہ سے محبت تھوڑی کم کریں.
اچھا اس کی کیا وجہ؟ ان کے بانی وہاں پر ہیں، وہ کہاں سے محبت کم کریں گے بھائی؟ ان کو تو شدید ترین کیا پتا ان کے لیے بھی یہ رستہ اندر جانے کا نہ کھل جائے. اچھا اچھا ویسے رستہ اندر کھلنے سے مجھے یاد آیا کہ that is just a soft comment on a very lighter note مجھے یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے to make this atmosphere more انہوں نے اسلام آباد کی طرف رخ کرنے کی بات نہیں کی، انہوں نے پنڈی تک ہی اپنے معاملات کو رکھا ہے. کیا 26 نومبر سے ہم کہیں کہ انہیں کوئی میسج مل گیا ہے کہ اب ہمیں ڈی چوک کے اوپر وہ تمام تر معاملہ نہیں کرنا چاہیے یا ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ویسے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کو بڑا شوق ہے ڈی چوک کی کال دینے کا. جی ڈی چوک میں ان کو ناچ کرنے کا کافی شوق ہے، مگر اس دفعہ انہوں نے اڈیالہ کو چنا ہے تو ڈیفینیٹلی احتجاج کا اگر ناچ گانے کا پلان ہوتا تو ڈی چوک میں آتے. اب اگر احتجاج کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اڈیالہ کے بعد اچھا اسپیس وہاں کر لیں. ٹھیک. اچھا ویسے لیٹ سپوز ہم بات کرتے ہیں کہ چلیں اگر کچھ فگر پاکستان تحریک انصاف اکٹھا کر لیتی ہے، محمود خان اچکزئی نے مجھے یاد ہے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو ساتھی ہیں وہ اگر 15,000 لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ عمران خان کو اڈیالہ سے رہا کروا لوں گا. چلے میڈم پہلے 15,000 لوگ اکٹھے تو کرے نا. جب محمود خان صاحب نے یہ بات کہی تھی تو کم از کم اپنے گھر میں ہی کر لیتے، ایک وائس تو دیتے، اپنی پبلک سے ٹین تو شو کرتے. کل تو جو انہوں نے اپنے کے بی کے میں شو کیا ہے دیٹ از موسٹ فلاپ شو آف پی ٹی آئی پولیٹیکل. ٹھیک. اچھا بس لاسٹلی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا 27 ستمبر سے پہلے جو عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں وہ کیا بحال ہو جائیں گی پی ٹی آئی کے لوگوں کی؟ میڈم جی از اے ویری گڈ کوشچن. بات یہ ہے کہ ملاقاتوں پہ پابندی کی وجہ بھی ہے کوئی نہ کوئی، اور وجہ یہ ہے کہ جب یہ عمران خان صاحب سے ملتے ہیں تو اس کے بعد ان کا جو نیکسٹ ایجنڈا پاکستان کی شہراہوں کو بند کریں گے. پاکستان کو آپ کو پتہ ہے سول ڈس اوبیڈینس کی کال بھی عمران خان صاحب نے دی تھی اور پاکستان جیم کر دیں گے. اب ہم ان کی ایک لیڈر کی خواہش پہ کوئی 24 کروڑ کے ملک کو مفلوج بنانا کوئی عقل مندی ہے؟ اور اگر سارا کچھ ان کی کہنے پہ ہونا ہے اور جو یہ چاہتے ہیں موب جسٹس ہی لینا ہے تو پھر انسٹیٹیوشنز اور گورنمنٹ کی ریٹ کہاں کھڑی؟ دیٹ از اے کوشچن. آپ پلیز میڈیا پہ اس بات کو ڈسکس کریں کہ ملاقات پہ پابندی کی وجہ جو ہے وہ انتشار ہے. وہ پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کو ان کے نظام زندگی کو مفلوج کرنا ہے. اچھا آپ نے چونکہ نظام زندگی کی بات کی تو یہ ہم اڈیالہ کے باہر ہر منگل اور جمعرات کو دیکھتے ہیں، چونکہ وہ ایک شہری علاقہ ہے، اس میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں لوگوں کو، ظاہر ہے کہ وہاں پر دیگر اور نظام زندگی بھی متاثر ہوتا ہے. کیا اس حوالے سے کوئی پلان موجود ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بانی تحریک انصاف کو اڈیالہ سے کہیں اور شفٹ کر دیا جائے؟ As of now, I don't have any information pertinent to that particular subject you are asking me. But I want to put an advice in front of you, and that definitely goes to my PTA brothers and sisters, that they must pursue Imran Khan's case on courts rather than on streets. اور یہ میرا ان کو مشورہ ہے کہ وہ عدالت میں رجوع کریں اور سڑکوں وغیرہ پہ اسے اجتناب کریں. ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کی سیاست کو پاکستان تحریک انصاف پسند کرتی ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی مسلسل کہہ رہی ہے کہ اب اس حوالے سے ہمارا ہوم ورک مکمل تبدیل ہو گیا، اگر ایک مرے گا تو دوسرا کھڑا ہوا ہوگا، دوسرا مرے گا تو تیسرا کھڑا ہوا ہوگا. تو اس طرح کی اسٹریٹجی سے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا؟ میڈم میں دعا گوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں سیاست میں مردیں بدانے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہماری دیٹ از کوائٹ انفارچونیٹ کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست لاشوں کی سیاست کو بہت پسند کرتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر لینیٹ بھی اڈاپٹ کریں اور کسی ایک پی ٹی آئی کے بندے کا، ان کے ورکر کا، کارکن کا ہماری طرف سے کوئی بھی نقصان نہ ہو، سبجیکٹ ٹو their behavior and attitudes towards the rate of the government. ٹھیک، بہت شکریہ. اسعد وسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.